اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی، میرے نبی کی بات مانی، میرے نبی کے راستے پر چلا، میرے نبی کا کہا مانا، میرے نبی کے ساتھ عشق کیا، محبت کی، الفت کی، پیار کیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ نبی کی اطاعت کرتے ہو گویا کہ آپ سمجھو میری اطاعت کی ہے، اور جس نے نبی کو دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا، اور جس نے نبی کو خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کر دیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میری اطاعت سے پہلے نبی کی اطاعت ہے۔ آپ جب مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں تو آپ سب سے پہلے فرض سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ سنت پڑھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے فرض بعد میں پڑھیں مگر میرے نبی کا طریقہ پہلے اپنائیں۔ آپ جب دنیا میں بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلے اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، یہ نبی کی سنت ہے۔ اس کے کان میں اقامت کی جاتی ہے، یہ نبی کی سنت ہے۔ اس کا جنازہ کیا جاتا ہے، یہ نبی کی سنت ہے۔ اس کو کفن دیا جاتا ہے، اس کو قبر میں اتارا جاتا ہے، اس پر مٹی ڈال دی جاتی ہے، اس کے لیے دعائیں مغفرت ہوتی ہے۔ مسلمانوں کو حکم ہے کہ اس کے جنازے میں شرکت کریں، یہ نبی کا حکم ہے۔ یاد رکھنا نبی کی اطاعت ہی رب کی اطاعت ہے، اور اگر نبی کی اطاعت نہیں کریں گے نا تو کچھ بھی نہیں ملے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کاموں میں بڑے تیز تھے، ان کاموں میں بڑے تیز تھے، مگر دنیا کے معاملے میں 0/0 تھے۔ صحابہ کرام جو تھے نا دنیا سے محبت نہیں کرتے تھے، دنیا کے کام کاج کا کاروبار کو ان کو نہیں پتا تھا، مگر نبی کی محبت کے بارے میں ان کو 1 نمبر پتا ہوتا تھا، 1 نمبر اور کھرے اور سچے انسان تھے وہ۔ اللہ کے نبی مسجد نبی میں ممبر پر بیٹھ کر تشریف فرما ہے، خطبہ دے رہے، تقریر کر رہے صحابہ کرام کو۔ اللہ کے نبی نے بلایا جلدی جلدی اپنے گھروں سے آؤ میری بات سنو۔ صحابہ کرام آتے گئے بیٹھتے گئے، آتے گئے بیٹھتے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا نا تو کچھ لوگ کھڑے تھے، تو جو کھڑے تھے ان کے پیچھے کچھ نظر نہیں آ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، بس بیٹھ جاؤ۔ اب دیکھو نبی کی اطاعت اس چیز کو کہتے ہیں، نبی کے ساتھ محبت اس چیز کا نام ہے۔ ایک صحابی جن کا نام تھا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جب گھر سے نکلے نا تو جیسے آئے، آتے گئے آ کر دیکھا وہاں پر بکریاں باندھی ہوئی ہیں، اور بکریوں نے وہاں پر مینگنیاں بھی کی ہے، پیشاب بھی کیا ہوا، ان کا کھانا بھی پڑا ہوا، ان کا گھاس وغیرہ بھی پڑا ہوا۔ عبداللہ بن مسعود کے کان میں یہ آواز پڑ گئی ہے اللہ کے نبی کی کہ بھائی بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ بن مسعود وہیں پر بکریوں کے ریوڑ میں بیٹھ گئے، بکریوں کے ریوڑ میں بیٹھ گئے۔ جب تقریر ختم ہوئی نا تو اللہ کے رسول نے پوچھا بھائی کہاں تھے؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے کہا بیٹھ جاؤ، میں وہیں بیٹھ گیا۔ تو فرمایا کہ میرا مقصد یہ تھا کہ جو میرے سامنے تھے ان کو کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ کہا یا رسول اللہ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کی آواز کانوں میں پڑے اور عبداللہ بن مسعود کھڑا ہو جائے۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، اگر وہاں پر آگ اور سانپ ہوتی نا میں اس میں بھی بیٹھ جاتا، سبحان اللہ، میں اس میں بھی بیٹھ جاتا۔ میں یا رسول اللہ قطعاً ایسا نہیں کر سکتا کہ آپ کا حکم ہو اور آپ کے حکم سے منہ پھیر لیں، یا رسول اللہ یہ ہم سے نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تشریف لائے، ایک صحابی کو دیکھا سرخ جوڑا پہنا ہوا، سرخ جوڑا۔ اللہ کے نبی نے بلایا اور کہا کہ یہ عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے جائز نہیں ہے سرخ جوڑا، یہ نہ پہنا کرو۔ اب وہ صحابی رسول بھاگے گھر گئے ہیں، جا کر سوٹ اتارا، اور سوٹ اتار کر جب دیکھا کہ بیوی تندور پر روٹیاں پکا رہی تھی، بیوی تندور پر روٹیاں پکا رہی تھی، اپنے اس سرخ جوڑے کو لیا اور سرخ جوڑا لے کر اس آگ پر اس طرح کیا اور کہنے لگے کہ جس چیز سے میرے نبی کو تکلیف ہوتی ہے، جو چیز میرے نبی کو پسند نہیں ہے، اس کی سزا اور اس کی جو نا وہ اس کو ڈالا کہاں جائے، آگ میں پھینک دیا جائے۔ اس کو آگ میں گرایا۔ جب بتایا کسی نے، کہا کہ اچھا آپ کے لیے جائز نہیں تھا، آپ یہ سوٹ اپنی بیوی کو دے، تمہاری بیوی استعمال کر سکتی تھی۔ کہنے لگی کہ جس چیز کی طرف میرے نبی نے میلی آنکھ سے دیکھ لیا، لہٰذا میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اس کو میں یا میری بیوی استعمال کر لیں، ہم اس چیز کی غیرت نہیں گوارا کرتی۔ اسی طرح ایک صحابی رسول کے ہاتھوں میں اللہ کے نبی نے سونے کی انگوٹھی دیکھی، سونے کی انگوٹھی دیکھی، اور سونے کی انگوٹھی دیکھ کر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ سونا جو ہے یہ مرد کے لیے حلال نہیں ہے، حرام ہے۔ مرد کو اللہ رب العزت قیامت کے دن سونے کے کنگن پہنائیں گے، سونے کے۔ آج کل جیسے لوگوں نے کڑے پہنے ہوتے نا، کانوں میں بالیاں، اب دیکھو یہ عجیب رواج نکل آیا، کانوں میں بالیاں لے کر جو نا پھرتے اور اپنے آپ کو بڑے بدماش سمجھتے ہیں۔ بھائی کانوں میں بالیاں ڈالنا یہ عورتوں اور خسروں کا کام ہے، یہ مردوں کا کام نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو کانوں میں بالیاں ڈالتے ہیں، آپ تاریخ سے پیچھے آ جائیں، اپنے دادا، اپنے پردادا، اپنے باؤ اجداد سے پوچھ لیں کہ یہ کانوں میں بالیاں کون پہنتے ہیں۔ آج بھی آپ مردوں کی تعداد بازار میں کھڑے ہو جائیں، اگر 100 مرد گزرا تو 100 میں سے 5 ایسے ہوں گے جن کی کانوں میں بالیاں ہیں، اور اگر 100 کی 100 عورت گزرے گی تو 100 کے 100 کے کانوں میں آپ کو سراخ نظر آئیں گے، آپ کو بالیاں نظر آئیں گی۔ بھئی یہ کوئی بدماشی تھوڑی ہے، یہ کوئی اس سے عزت آدمی کی تھوڑی بڑھتی ہے۔ اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی اس مرد پر
کہ جو عورت کی مشابہت اختیار کرے. اللہ کے نبی نے فرمایا اس مرد پر لعنت ہے، لعنت ہے، لعنت ہے کہ جو آدمی عورت کی مشابہت اختیار کرے. عورت کی مشابہت سے کیا مراد ہے کہ عورت نے لال سوٹ پہنا، اس نے بھی لال سوٹ پہن لیا، اس عورت کی چپل استعمال کر رہا ہے، یعنی کہ جو چیزیں عورتیں استعمال کرتی وہ یہ کر رہا ہے. اب آج کل ایک اور بغیرتی نکل آئی، یہاں پر سرخی پاؤڈر لگاتے ہیں، پتا آپ کو، تاکہ ہم لال و لال نظر آئیں. فیشن ہے. جس کو اللہ نے کالا رکھا نا وہ کالے کا کالا ہی ہے، چاہے وہ توے پر جل جائے، سڑ جائے، جو مرضی، جو کالا ہے وہ کالا ہی ہے. ٹھیک ہے. اس سے کیا ہوتا ہے، لالی لگا لو، یہ کر لو، بھائی رب سے لالیاں مانگو. نماز پڑھ کر دیکھو آپ کے چہرے میں نور نظر آئے گا. یقین مانے کالے سے کالا ہوگا، نماز پڑھتا ہوگا، رب کعبہ کی قسم دور سے دیکھو گے چہرے میں نور نظر آتا ہے. حضرت بلال جو تھے نا، حضرت بلال رنگ کے بالکل کالے تھے، کالا سیاہ، ہونٹ بڑے بڑے تھے، ہاتھ سارا کچھ کالا تھا. مگر اللہ کی قسم جب مکہ فتح ہوا نا، مکہ فتح ہوا، اللہ کے نبی نے فرمایا میں ایک شخص کو بلانے لگاؤں، ایک شخص کو بلانے لگاؤں کہ جو اس مکہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دے گا، مکہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دے گا. تو لوگوں کے ذہن میں آیا کہ شاید یار ابو بکر کو بلائیں، وہ بڑے درجے میں اعلیٰ ہیں، شاید فاروق اعظم کو بلائیں، شاید عثمان غنی کو بلائیں، شاید علی مرتضیٰ، شاید حسن حسین کو بلائیں، شاید کسی ابو عبیدہ بن جراح کو بلائیں. مگر اللہ کے نبی نے جب پیچھے دیکھا نا، کہا کہ میرا بلال کدھر ہے، میرا بلال کدھر ہے. کہنے کہ یا رسول اللہ، وہ پیچھے کہا بلال کو آگے لو. بلال دیکھنے لگے مجھے اللہ کے رسول بلا رہے ہیں، سارے سبا حیران ہو گئے، بلال کو بلا رہے ہیں. جب بلال کو بلایا گیا نا تو اللہ کے نبی نے فرمایا بلال آج تو نے کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دینے لگے. بلال رونا شروع کر دی، بلال رو دیے. کہا یا رسول اللہ میں کعبہ کی چھت پر اذان دوں گا. اللہ کے نبی نے فرمایا تو کعبہ کی چھت پر اذان دے گا، کیونکہ میں اور میرا اللہ تجھ سے محبت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، میں اور میرا اللہ تجھ سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ نے تیری رنگت میں وہ محبت دیکھی. اب دیکھیں، اللہ نے تیری رنگت میں وہ محبت دیکھی کہ جب قیامت کا دن ہوگا نا تو اللہ کہیں گے کہ جتنے بھی ہو رہے ہیں نا جنت میں، سب کے منہ پر، سب کے ماتھے پر بلال کے رنگ سے لے کر تیل لگاؤں گا. ٹھیک ہے، تیری رنگت دیکھی. تو جب بلال کو کعبہ کی چھت پر چڑھایا گیا تو جوتا اتارنے لگے، جوتا اتارنے لگے. میرے پاک پیغمبر نے فرمایا جوتا نہیں اتارنا، جوتے سمیت اذان دے، تاکہ آنے والی نسل کو یہ پتا چل جائے کہ جو نبی کی اطاعت کرتا ہے وہ کعبہ پر جوتے سمیت سڑ کر اذان دیتا ہے، تاکہ آنے والے لوگوں کو پتا چل جائے یہ کیا نبی کی محبت، نبی کی الفت، نبی کا پیار. یہ وہ لوگ تھے کہ جو نبی سے پیار کرنے والے تھے، یہ کامیاب ہو گئے، کامران ہو گئے. ایسے لوگ تھے. اللہ کے نبی جب معراج پر گئے نا، معراج پر اللہ سے ملنے کے لیے گئے، تو جب آپ معراج پر گئے جبرائیل امین آپ کے ساتھ تھے، آپ کو آواز آ رہی ٹھک 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 ٹھک. آپ نے فرمایا جبرائیل یہ کس چیز کی آواز ہے، یہ کس چیز کی آواز ہے؟ کہ قدموں کی آہٹ کی آواز آ رہی ہے، جیسے قدم رکھے جاتے ہیں تو قدموں کی آہٹ کی آواز آ رہی. جبرائیل امین نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کے وہ صحابی کہ جو چلتے فرش پر ہے مگر اس کی آواز عرش تک جاتی ہے، یہ حضرت بلال رنگ کے کالے ہیں. سبحان اللہ. یہ وہ صحابی ہے کہ جن کی آواز آج اللہ آپ کو جنت میں سنا رہے ہیں. یہ عشق کی باتیں ہیں. صحابی رسول نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہے، سونے کی انگوٹھی. اللہ کے نبی نے دیکھا اور گور کر دیکھا، کہا یہ کیا پہنا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ یہ سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی. کہا یہ مرد کے لیے حرام ہے، مرد نہیں استعمال کر سکتا ہے. آج آپ دیکھیں اپنے یوٹیوبوں پر لوگوں نے چین سونے کے پہنے ہوئے، چین ہی چین ہاتھوں میں کڑے. یہ دکھانا کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے منع فرمایا، اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے کہ جو عورتوں کی مشابہت، عورت کے لیے سونا حلال ہے، مرد کے لیے حلال نہیں ہے. مرد انگوٹھی نہیں پہن سکتا سونے کی، والی نہیں پہن سکتا، کڑا نہیں پہن سکتا، جوتا نہیں پہن سکتا سونے کا، جو سونے کے گلاس میں، سونے کے برتن میں پانی نہیں پی سکتا. ٹھیک ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ حلال نہیں تمہارے لیے. وہ صحابی رسول مجلس سے اٹھے، مجلس سے اٹھنے کے بعد وہ انگوٹھی لی، سامنے ایک پانی تھا، گہرا پانی تھا، وہ انگوٹھی اس میں پھینک دی. دوسرے صحابی نے کہا آپ نے کیوں پھینکی؟ کہا کہ میرے اللہ کے نبی، میرے نبی نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے حلال نہیں. کہا جا کر اپنی بیوی کو دے دو، جا کر بیچ دو، اس کو تم رقم میں کھا سکتے ہو، پی سکتے ہو. کہا نہ، میرے نبی نے اس انگوٹھی کی طرف دے کر اشارہ فرمایا کہ یہ تمہارے لیے حلال نہیں. لہٰذا میری غیرت گوارا نہیں کرتی، میرا ایمان گوارا نہیں کرتا اس کی بیچ کر میں رقم لے لوں یا میں اپنی بیوی کو پہنا دوں. اس کا انجام یہ ہے کہ اس کو گڑھے میں پھینک دیجیے تاکہ دوبارہ یہ زمین پر آئے. ٹھیک ہے. یہ نبی کے ساتھ ان لوگوں نے محبت کی ہے، یہ کامیاب تھے. آج ہماری محبت ادھوری، ہمارا ایمان ادھورا. آج ہماری محبت ادھوری، ہمارا رزق ہم سے آگے آگے، ہم اس کے پیچھے پیچھے، ہم پیچھے پیچھے. یقین مانے کتنے ہم لوگ پریشان ہیں، کتنے پریشان ہیں، اور اتنے پریشان ہیں ہم رزق کے پیچھے، اتنے پریشان ہیں کہ حلال کو ہم نہیں دیکھتے، حرام کو ہم نہیں دیکھتے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے. یقین مانے ہم رزق کے پیچھے پیچھے نا، ہم رزق لے بھی آتے گھر میں، مگر جیسے وہ رزق، بعض رزق ایسا ہے کہ جیسے آپ گھر میں لے آتے ہو نا، سمجھو آپ اپنے گھر میں موت لے آئے، کہ آپ اپنے لیے موت لے آئے ہو. اب وہ پیسے کچھ ایسے پیسے ہوتے ہیں کہ جو آپ کے لیے حلال نہیں ہوتے.
اب گھر میں اس کے اندر آنے کی دیر ہوتی پیسے کی، جیسے آئیں گے آپ اسے کچھ کھانے پینے کی یا کچھ چیزیں لے آئیں گے، جو بھی لے آؤ گے اپنی ذات پر استعمال کرو گے، جیسے استعمال کرو گے نا، استعمال کرنے کے بعد یقین مانے عجیب عجیب بیماری آپ کی جسموں میں آ گئی، آپ کے بچوں کے اندر منتقل ہو جائے گی، آپ کی بیوی کے اندر، آپ کی ماں کے اندر، آپ کے گھر کے اندر وہ تقسیم ہو جائے گی بیماری. پھر انسان ٹینشن لے آیا 1000 حرام کا مگر حلال کے 6000 روپے لگے، 1000 حرام کا آیا اور 6000 آپ کے حق حلال کی چلے گی. اس سے کیوں نہ بہتر تھا کہ اس 1000 کو آپ لات مار دیتے. یقین مانے صحابہ کرام کبھی ایسی چیزوں پر سودا نہ کیا کرتے تھے، کبھی بھی. مارے غنیمت جب آتا تھا نا، مارے غنیمت کوئی مارے غنیمت آ گیا، اس میں قیمتی چیزیں پڑی ہوتی تھی، مگر صحابہ کرام اٹھاتے نہیں تھے، کبھی نہیں اٹھاتے. جب ایک دوسرے سے پوچھتے نے کہا کہ جب اللہ کے نبی کہتے کہ نہیں یہ گلاس آپ کا گلاس بھی ہے، یہ جگ تمہارا، یہ جگ تمہارا، اللہ کے نبی تقسیم کریں گے وہ ہم لے لیں گے، بس جو دے دیے. یقین مانے اللہ کے نبی کی تقسیم پر وہ راضی ہوا کرتے تھے. آج اگر ہمارے اندر نبی کی محبت، نبی کی عشق نہیں ہے نا، ٹھیک ہے، ہم ناکام ہیں، ہم فیل ہیں، اور ہماری زندگی بالکل بیکار ہو جائے گی، اور ہے ہی بیکار ہماری زندگی. اور یقین مانے میں آپ کو ایک بات بتا دوں، بڑے دعوے سے کہنے لگا ہوں، ہم جتنی مرضی نمازیں پڑھ لیں، جتنے اپنی مرضی ماتوں اور اپنے گھٹنوں کو کسا لیں، جتنے ہم مرضی عمرے کر لیں، حج کر لیں، جتنے مرضی ہم قرآن پڑھ لیں، قرآن خوانیاں کروا لیں، محفل کروا لیں، تقریریں کروا لیں، جو مرضی نیکی کا کام کر لو، مگر قیامت کے دن جب تک اللہ کے نبی بخشش نہیں فرمائیں گے ہماری بخشش نہیں ہو سکتی. ہماری نمازوں سے ہماری بخشش ہونے والی نہیں. کبھی کوئی ذہن میں یہ بات نہ لائے کہ یار میں 5 وقت کے نمازی ہوں، میں حافظ ہوں، میں عالم ہوں، میں قاری ہوں، میں قرآن پڑھتا ہوں، میں غریبوں کی مدد کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں، مگر جب تک اللہ کے نبی آپ کی سفارش نہیں کریں گے کسی کی جو ہے بخشش نہیں ہو سکتی. قیامت کے دن بڑے بڑے لوگ آئیں گے. ایک آدمی آئے گا قیامت کے دن، جب دیکھا جائے گا نا، اس کے پیچھے ایک سونے کا پہاڑ آئے گا، سونے کا پہاڑ آئے گا. جب وہ سونے کا پہاڑ آئے گا نا، وہ آدمی ایسے کھڑا ہوگا، وہ آدمی جس کے پاس سونے کا پہاڑ ہوگا، وہ کہے گا یہ دیکھو، یہ سونے کا پہاڑ، یہ چاندی کا پہاڑ، یہ ساری میری نیکیاں ہیں، یہ میری دنیا میں نیکی کی. فرشتے کہیں گے یہ اس کی نیکیاں، اللہ کہیں گے اس کی نیکیاں، ولی کہیں گے اس کی نیکیاں، سارے کہیں گے اس کی نیکیاں. وہ آدمی آکڑ میں ہوگا، غرور میں ہوگا، یار میری اتنی نیکیاں ہیں، پہاڑوں جتنی نیکیاں اس کی ہوں گی، پیچھے آ رہی ہوں گی اس کی نیکیاں. جیسے ہی یہ نیکیاں آگے آتا جائے گا، جنت کے قریب آتا جائے گا، ایک اٹھے گا جس نے مجھے بڑے مجمع میں ذلیل کیا تھا، بڑے مجمع میں ذلیل کیا تھا. اللہ کہے گا اچھا اس نے جو ذلیل کیا تھا، اچھا بھائی اس نے جو اس کو ذلیل کیا نا، اس کی برائیوں کا موازنہ ہو، اس نے یہ الفاظ اس کے بارے میں استعمال کیے تھے بڑے مجمع میں. یاد رکھنا، بڑے مجمع میں کبھی کسی کو ذلیل نہ کرنا، کبھی کسی کو ذلیل نہ کرنا. جو آدمی کسی کو بڑے مجمع میں ذلیل کرے گا، اللہ اس کو ذلیل کر دے گا، ذلیل کرے گا. یاد رکھنا، اللہ کے نبی نے خانہ کعبہ سامنے اس کو مخاطب کر کے فرمایا، کہنا اے خانہ کعبہ تو بڑی عزت، عظمت، رفت والا ہے، مگر یاد رکھنا ایک عام انسان کی عزت اس سے بڑھ کر ہے. یہ حدیث سنا رہا ہوں کہ ایک عام انسان کی عزت اس سے بڑھ کر ہے. اور آج انسان کو کچھ نہیں سمجھتا. انسان جانور کو تو عزت دے رہا ہے، اپنے کتے کو تو عزت دے رہا ہے، کتا بندھا ہوا ہے، اس کا خیال کر رہا ہے، اگر اس کو کوئی پتھر مارے آدمی اس کو پڑ جاتا ہے. مگر اگر انسان کو پتھر پڑ رہے اور انسان کو کوئی ذلیل کر رہا ہے، دوسرے اس پہ خوش ہو رہے. یار یہ عادت ہم سے کب جائے گی؟ کبھی کسی کو ذلیل نہ کرنا. ایک آدمی اٹھے گا، یا اللہ جی اس نے مجھے ذلیل کیا تھا، اللہ کہیں گے اس کی کچھ نہیں کیا، اٹھا کر اس کو دے دو. اچھا وہ جو بڑے بڑے پہاڑ تھے اس میں سے آدھا پہاڑ اس کو مل گیا. آگے جائے گا ایک آدمی کہے گا جی اللہ جی اس نے مجھے گالیاں دی تھی، اس نے مجھے گالیاں دی تھی، ماں بہن کی گالیاں دی تھی، اچھا اس کی نیکیاں اٹھا کر اس کو دے دو، نیکیاں اٹھا کر اس کو دے دی جائیں گی. پھر آگے جائے گا، اللہ جی اس نے مجھے مارا تھا، اچھا اس کی نیکیاں اٹھا کر اس کو دے دو. اللہ جی اس نے پیسے کھائے تھے. یعنی کہ جیسے جیسے آگے جاتا جائے گا نا، لوگ اٹھتے جائیں گے، اس نے میرا یہ حق دینا، اس نے میرا یہ حق دینا. حتیٰ کہ جو سینہ اپنا چوڑا کر کے کھڑا تھا کہ جو میرے پیچھے نیکیوں کے پہاڑ آ رہے ہیں، وہ سارا تقسیم ہوتا چلے جائے گا. آخر میں ایک آدمی اٹھے گا، اللہ جس نے مجھے یہ کہا تھا، فرشتے کہیں گے اللہ جی وہ نیکیاں ساری ختم ہوگی. کہا اچھا نیکیاں ساری ختم ہوگی، اس کے گناہ اٹھاؤ، اس کے سر پہ ڈالو، یہ پاک ہو گئے. جن لوگوں کو اس نے گالیاں دی تھی، برا بلا کہا تھا، حق کھایا تھا، ماں کی گالی دی، بہن کی گالی دی، ان کو جنت بھیج دو اور یہ نیکی والے کو جہنم بھیج دو. افسوس، قابل افسوس کی بات ہے کہ جو نیکیوں کا پہاڑ لے کر آ رہا وہ جہنم میں جا رہا اور جس کو گالیاں دی ہے وہ جنت میں جا رہا. یہ شغل ہم لگاتے نا، شغل میں یقین مانو ایک دوسرے کی ماں بہن ایسی کر دیتی، دل ازاری کر دیتے. یاد رکھنا اللہ کے نبی نے فرمایا کسی مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچانی، زبان اور ہاتھ، ٹھیک ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. اللہ کے نبی نے فرمایا وہ مسلمان ہی نہیں ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچے. دوسرے مسلمان کو تکلیف، ہاتھ سے چپیڑ مارنا، زبان سے آپ اس کو ایسے لفظ استعمال کرنا جس کی وجہ سے وہ برا منا رہا ہے.
اور اس کا دل ٹوٹ رہا ہے. یاد رکھنا کہتے ہیں مندر ٹا دیو مسجد ٹا دیو جو کچھ چاہتا سب کچھ ٹا دیو پر ایک مومن کا دل نہ ٹاؤ کیونکہ مومن دے دل رب دا گھر. اللہ تعالیٰ انسان کے پورے جسم میں کہاں سماتے ہیں؟ صرف سینے کے اندر جو دل ہے نا اللہ اس دل کے اندر رہتے ہیں. اس دل کے اندر آپ کے جتنا مرضی 32 فٹ کا 32 انچ کا سینہ ہو, ٹھیک ہے, آپ کا 6 فٹ 7 فٹ کا وجود ہو, ٹھیک ہے, آپ بڑے طاقت والے ہو, آپ کے بڑے بڑے ڈولے, اللہ کسی جگہ نہیں سماتا. مومن کی صرف ایک جگہ ہے, وہ سینہ ہے, اور سینے کے اندر وہ دل ہے, وہ دل کے اندر اللہ سماتے ہیں. اللہ کہتے ہیں یہ میرا مومن, جس مومن کا پاک صاف دل ہوگا نا وہ میرا گھر ہے, اللہ اس کے اندر سماتے ہیں. اور یاد رکھنا آپ جب کسی کو تکلیف دیتے ہیں نا تو مجھے بتاؤ چوٹ کہاں پہ لگتی ہے؟ جب آپ کسی کو تکلیف دیتے ہیں دل پہ لگتی ہے. تو جس دل پہ لگتی ہے تو بد دعا نکلتی ہے, اور بد دعا کون سنتا ہے؟ اللہ. اور اللہ کس میں ہوتے ہیں؟ دل میں. تو جیسے بد دعا لگتی ہے نا تو پھر یقین مانے بڑی بڑی پریشانی ہے. اس آدمی کا پیچھا کرتے ہیں, پھر لوگوں سے دعائیں بھی کرواتا ہے, صدقہ خیرات بھی کرواتا ہے, یہ بھی کرتا ہے, وہ بھی کرواتا ہے, مگر اس آدمی کی دعا نہیں قبول, اس کے بارے میں دعا نہیں قبول کی جاتی. تو آپ نے میں نے ایک کام کرنا ہے کہ اللہ کے نبی کی اطاعت کرنی ہر کام میں, چاہے وہ گھر کا کام ہو, چاہے وہ باہر کا کام ہو, باہر کی زندگی ہو, گھر کی زندگی ہو. یاروں کے ساتھ بیٹھے اس کی محفل الگ ہے, بیوی کے ساتھ بیٹھے اس کی محفل الگ ہے, ماں کے ساتھ بیٹھے اس کا اداب الگ ہے, والد کے ساتھ بیٹھے اس کے اداب الگ ہے, اپنے بھائیوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بیٹھے اس کے اداب الگ 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 ہے. مگر وہ آپ نے سیکھنے کہاں سے؟ بازار سے نہیں, آپ نے بازاروں سے نہیں سیکھنے, وہ آپ کو کار یونیورسٹی سے نہیں ملیں گے, بلکہ آپ وہ ہم جیسے درویش لوگوں سے, مسجد اور مدارس سے ملیں گے. یہ آپ نے سیکھنی زندگی کا طریقہ ہے. اور ہم دن بدن دیکھیں ہماری بیوی کو بھی کیا ہے, سال گزرتا ہے 5 فٹ کا کیک لاؤ, بوتل لاؤ, رشتہ داروں کو اکٹھا کرو, ہیپی برتھڈے ٹو یو, کیک کاٹ گیا بھائی, سالگرہ ہو گئی, خوشی مناتے نا, ہم خوشی مناتے ہیں یار ہمارے بچے کا ماشاءاللہ 1 سال چلا گیا, مگر غم اس بات کی 1 سال ضائع ہو گیا. اگر اس نے 9 سال جینا نا تو 8 سال اس کے رہ گئے ہیں. اب دیکھو انگریز نے ہمیں اس طریقے پہ لگا دیے کہ یار آپ خوشی مناؤ, حالانکہ خوشی نہیں, 1 سال گزرنے کے بعد بچے کے بارے میں سوچو کہ میرے بچے کا جو 1 سال گزرا وہ کیسے گزرا, اس میں اس نے نیکیاں کتنی کی, نمازیں کتنی پڑھی, اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کتنے کی ہے, مسجد میں گیا, مدرسے میں گیا, گیموں میں گیا, بیلٹ میں گیا, کہاں کہاں یہ گھومتا رہا. سوچنا چاہیے نا. مگر یقین مانے ہم نے, انگریز نے یہ طریقہ بتا دیا کہ کیک رکھے, اس پہ چوری چلائی, چوری چلا کے یہ کہ ہیپی برتھڈے ٹو یو, سال گزر گیا, اس کے بارے میں نہیں سوچنا آپ نے, اس کے بارے میں اپنے قدر نہیں سوچنا, اس سال کے بارے میں جو گزشتہ سال گزرا ہے, اور یہ جو آنے والا سال ہے نا اس کے بارے میں بھی آپ نے نہیں سوچنا. بس آپ نے یہ سوچنا اچھا 6 ماہ بعد ہے, 7 ماہ بعد, میرا ایک دوست ہے 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے, 5 وقت, اس کے والد 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے. میں نے سالگرہ پر ایک بیان دیا تھا, سالگرہ پر کہ سالگرہ ہونی چاہیے یا عقیقہ ہونی چاہیے. تو میں نے اس کے سامنے یہ بیان کی, مجھے کہتا ہے یار بس کر جا, میری کڑی دی 2-3 مہینے بعد سالگرہ آ رہی, میں نے سالگرہ منا دی, اس کے بعد بیان دیتا رہی. اب دیکھو افسوس, قابل افسوس کی بات نہیں ہے, یعنی کہ میں دین کے بارے میں تم سے بات نہیں سننے والا. ہاں کو انگریزوں والی بات مجھے بتاؤ کہ سالگرہ ہونی چاہیے, یہ ہونے چاہیے. اگر غریب تمہارے دروازے پر آ جائے مانگنے کے لیے, اس کے بارے میں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, یار اللہ پر آ کر جان چھاڑ دے, ٹھیک ہے. اور اگر کوئی اس طرح کا رسم ہو, اس طرح کا رسم ہو, اس کے بارے میں اس سے پیسے نکل آتے ہیں. یقین مانے غریب سائل کے بارے میں بتا رہے, جب بھی تمہارے گھر پر, تمہاری دکان پر کوئی سائل آ جائے نا, اس کو ضرور کچھ نہ کچھ دے دیا کرو, ضرور. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی کے گھر ایک سائل ہے, دروازہ کھٹکایا کہ اللہ کے نام پہ دو, اللہ کے نام پہ دو. تو اس بیوی نے کہا کہ جب گھر میں دیکھا نا کچھ بھی نہیں تھا, واقعہ اللہ کی نبی کی جو بیوی تھی وہ بھی جھوٹ نہیں بولا کرتی. جب دیکھا ایک گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا تھا, وہ اللہ کے نبی کے لیے رکھا ہوا تھا. سائل کو کہہ دیا کہ گھر میں کچھ نہیں ہے, بس ایک چیز ہے وہ اللہ کے نبی کے لیے رکھی ہے, آپ چلے جو گھر میں کچھ نہیں ہے. جب رسول پاک گھر کے اندر تشریف لائے نا, رسول پاک گھر کے اندر تشریف لائے تو آپ کی بیوی کہنے لگی یا رسول اللہ, آپ کے لیے میں نے ایک چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا رکھا ہوا, آپ کے لیے لاتی ہوں. جب یہ اوپر سے وہ ایک جو نا وہ الماری سے بنی ہوئی تھی, جب اس پہ ہاتھ ڈالا اور وہ کٹورے میں سے نا وہ گوشت کا ٹکڑا نکالنے لگے, اللہ کے رسول کے لیے پیش کرنے لگے, وہ پتھر بن چکا تھا, پتھر بن چکا تھا. جب اللہ کے رسول یا رسول اللہ میں نے اس میں گوشت رکھا تھا, یہ پتھر بن گیا, کہا عمل کیا کیا؟ کہنے لگی یا رسول اللہ سائل آیا تھا, اس کو میں نے موڑ دیا تھا, جس کی وجہ سے یہ ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا سائل کو تم نے نہ دیا نا, اللہ نے اس کو پتھر بنا دیا, جو نہ اس کے کام آیا نہ میرے کام آیا, جو نہ اس کے کام آیا نہ میرے کام آیا. یار 5 روپے سے کچھ بھی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. 5 روپے یقین ہمارا بچہ نہیں لیتا, ہمارا بچہ جب مانگتا نا کہتے 10 روپے دو, 10 روپے, اور ایک وقت آئے گا پھر وہ کہے گا 100 روپے دو, پھر اور وقت آئے گا وہ 1000 کہے گا, پھر وقت آئے گا وہ 5000 کا نوٹ دو, اور شاید 5000 سے بڑا بھی کرنسی نکلے پھر وہ مانگے گا. مگر ہم اپنے بچوں کو خوش کرنے کے لیے کر دیں گے نہیں, ہم نکلتے بچے پکڑ لیتے, بابا جی ہمیں دو, ہمیں دو, یقین مانو 10 بھی دیتے, 50 بھی دیتے, جب تک بچوں کے آنکھوں سے آنسو نہ صاف کر لیں ہم نکلتے نہیں کرو سے, ٹھیک ہے. یہ جو سائل ہوتے ہیں نا, سائل کبھی ایسا نہ سمجھنا کہ یہ سائل, یقین مانو سائل کی روپ میں, بڑی بات کہنے لگا ہوں, سائل کی روپ میں تمہیں خدا ملے گا. خدا سے مراد نہیں کہ وہ چہرہ خدا, اس کے دل کے اندر خدا ہوگا.
اس کے دل کے اندر خدا ہوگا. ایک آدمی مانگنے والا تھا, اس نے کہا اللہ کے راستے, اللہ کے نام پہ دو, میں تمہیں دعا دوں گا. ایک آدمی نے ٹھوکر ماری, دوسرے نے ٹھوکر ماری, تیسرے نے ٹھوکر ماری. چوتھا آیا جب اس نے دیکھا نا کہ سردی کے موسم میں پڑا ہوا, اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, کانپ رہا تھا کہ اللہ کے نام پہ دے دو, اللہ کے نام پہ دے دو. ایک آدمی آیا جب اس نے دیکھا نا اپنی گاڑی سے اترا, بڑا اچھے لین لڑ آدمی تھا. اور جو غریب اکڑ خان تھے, جو 10 روپے دینے والے, وہ 10 روپے نہ دے سکے. اللہ نے جس کو غریب رکھا بالکل صحیح رکھا, اللہ نے جس کو امیر رکھا بالکل صحیح رکھا. یہ اللہ کی تقسیم ہے, اور اللہ کی تقسیم پر ہمیں خوش ہونا چاہیے, نہ کہ ناراض ہونا چاہیے. یقین مانے وہ آدمی اترا, اس نے جیکٹ اتار کر اس نے اس پر وہ ڈال دی. جب وہ جیکٹ اتار دی نا, تو وہ آدمی نے جب دیکھا کہ اس کی جو ٹانگ ہے نا, جو آدمی اترا گاڑی سے, اس کی ٹانگ پلاسٹک کی ٹانگ تھی. جب اس نے اتارا, اس نے جیکٹ اتار کے اس آدمی پہ ڈال دی. پھر اس سے پوچھا کہ تمہیں کھانے کے لیے کچھ چاہیے؟ اس نے کہا آج 5 دن ہو گئے میں نے کھانا نہیں کھایا, 5 دن ہو گئے, میں اس روڈ پر پڑا ہوں, میں روزانہ مانگتا ہوں, مگر مجھے لوگ ٹوکر مار کے سمجھتے کہ چرسی, میں نے آج تک چرس نہیں کی. اس نے ہاتھ میں تسبیح نکالی کہ روزانہ میں نبی واسلم پر 100 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے, میں بہت سائل ہوں, مگر میں مانگ اس لیے رہا ہوں کہ میں مجبور ہوں. اس نے پھر اپنی کوٹ نکال کر اس پہ ڈال دیا, کوٹ ڈال کر ہوٹل سے گیا, کھانا لایا, کھانا لگا کے اس کے منہ میں خود نوالے دے رہا. جب نوالے دے رہا, اس کے بعد جب نکل جانے لگا نا, اس سائل نے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, اللہ جی میں نے اس کی ٹانگ دیکھی ہے کہ تو نے خود ہی کہا کہ جو تیری مخلوق کی حفاظت کرے گا, اس کی مدد کرے گا, میں اس کی مدد کروں گا. اللہ جی میں دعا کرتا ہوں, مجھے کچھ نہیں چاہیے, مگر میں نے جو آدمی دیکھا نا, اس کی ٹانگ جو ہے نا وہ پلاسٹک کی ہے, اللہ جی اس کی ٹانگ اس کو دے دیں. یقین مانے جب گاڑی میں بیٹھنے لگا نا, اللہ نے پلاسٹک والی ٹانگ گوشت کی کر دی, اس کی ٹانگ صحیح ہوگی. جب وہ دوبارہ مڑ کر آیا نا, اس نے جب اپنی ٹانگ کو ہاتھ لگایا تو ٹانگ پلاسٹک کی نہیں تھی, بالکل صحیح ریئل ٹانگ تھی. جب وہ واپس پلٹ کے آیا نا, اس نے اس ساحل کو دیکھا, ساحل وہاں پہ موجود نہ تھا. بڑا ڈھونڈنے کی کوشش کی. کسی نے کہا دیکھو ساحل کے روپ میں کون مل گیا, ملا کہ نہیں, اللہ ملا. ٹھیک ہے, یہ ساحل کے روپ میں حضرت علی شیر خدا اور حسنین کریمین کھانا تقسیم کر رہے ہیں. لوگ جا رہے ہیں کھانا کھا رہے ہیں. حضرت علی دروازے میں بیٹھ کر نا, ایک سوکھی روٹی ہوتی ہے نا, جیسے آپ تندور پر جائیں گے آپ کو چھوٹے چھوٹے زراعت ملیں گے, لوگ بڑے شوق, ہم بھی کبھی کبھی جاتے ہیں تو ہم اٹھا کے کھاتے ہیں, بڑا مزہ آتا ہے. تو حضرت علی وہ سوکھی روٹی کھا رہے تھے. تو جب وہ لوگ کھانا کھا رہے تھے نا, ایک آدمی کے دل میں خیال آیا, تو اس نے حضرت حسن کو کہا کہ تھوڑا سا کھانا مجھے نا کولی میں ڈال دیں اور 2 روٹیاں دے دیں. میں نے ایک بابا جی دیکھے سفید داڑھی والے ہیں, اور وہ سوکھی روٹی چبا رہے ہیں, وہ کھا رہے ہیں. کہنے لگے کہ جو سوکھی روٹی چبا رہے ہیں نا, انہیں کا دیا ہوا لنگر تم کھا رہے ہیں. یہ حضرت علی شیر خدا جو میرے والد ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم بھوکے رہ جائیں کوئی بات نہیں, مگر جو سائل آنے والے ان کو کھلا دو. ٹھیک ہے, آج یقین مانے اللہ کے نبی نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, کبھی بھی تمہارے دروازے پر کوئی سائل آ جائے, اس کو جھڑکنا نہیں ہے, اس کو ڈانٹنا نہیں ہے, کبھی برا بلا نہ کو. اگر تم دینا چاہو دے دو, نہیں دینا چاہو اس کو جھڑکو نا. ٹھیک ہے, آج کل یقین مانو بازار میں جاؤ, لوگ جھڑک دیتے ہیں ان کو, اور ایسے جھڑک دیتے ہیں کہ تمہیں شرم نہیں آتی. اٹے کٹے ہو کر, بھائی اٹے کٹے ہو کر تو بھی تو نماز نہیں پڑھتا, اللہ تجھے رزق دے رہا ہے, اللہ کی نافرمانی تو کر رہا ہے, تجھے اللہ رزق. کس دن ہمیں عرش کی آواز لگی ہے کہ آج تو نے نماز نہیں پڑھی, آج تجھے کھانا نہیں ملے گا؟ کوئی دن ہے ایسا کہ اللہ نے عرش سے ہمیں آواز دی ہو؟ اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت کرو. اللہ کی قسم, اللہ نے فرمایا کہ جو ایک قیامت کے دن آواز لگے گی کہ کہاں ہے میرا کنبہ, کہاں ہے میرے قریب, میرے عیال, میرا خاندان. اللہ کہیں گے, لوگ کہیں گے اللہ جی آپ کا خاندان تو کوئی نہیں ہے. اللہ فرمائے وہ میرے خاندان جو ذکر کرتے ہیں اور میری مخلوق کے ساتھ محبت کرتے ہیں, میرے عرش کے سائے کے نیچے آ جاؤ, ان کو سایہ ملے گا اور کسی کو سایہ نہیں ملے گا. یہ قیامت کا دن ہوگا. لہٰذا ایک دوسرے کے اندر محبت, پیار, الفت رکھا کرو, نفرت نہ پھیلاؤ, ایک دوسرے کے اندر بالکل نفرت نہ دو, ایک دوسرے کا دل قطن نہ توڑو, دل کے اندر خدا بستا ہے, اور اگر آپ وہ گھر توڑ دو گے تو اس گھر کے اندر خدا نہیں بسے گا, اس کے لیے آپ کے لیے بد دعائیں بسیں. کسی کا دل مت توڑے, بس نیکیاں کریں. زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے, یہ زندگی نا یہ لمحہ بلمحہ گزر رہی ہے, ہم خوش ہو رہے ہیں, آج ہم نے یہ ترقی کر لی, ہم نے یہ ترقی کر لی. دیکھو اولاد کے لیے, گھر والوں کے لیے ہم حرام حلال نہیں دیکھتے, کماتے ہیں. مرنے کے بعد آپ کے یہی ماں باپ, آپ کے بھائی آپ کو اٹھا کر کالے گڑھے میں پھینکائیں گے, اور اس کے بعد سلیب پہ رکھ کر دعا کریں گے. دعائے خیر کے بعد یقین مانے آپ جا کر دیکھیں, قبرستان میں جا کر دیکھیں کہ جو ماں باپ اپنے بچوں کو انگلیوں سے پکڑ کر بازاروں میں لے جایا کرتے تھے, کندھوں پر بٹھایا کرتے تھے, کھاتے پلاتے تھے, ٹھیک ہے, آج کیا قبرستان پر بیٹا جا کر روزانہ حاضری دیتا والد ہے. ٹھیک ہے, کبھی ماں کی قبر پہ گیا ہے, کبھی دادے کی قبر گیا ہے. بلکہ یقین مانو ایسے بدبخت بھی ہمیں ملے ہیں کہ جب ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ نہیں یار قبرستان میں تمہارے والد ہی دفن ہے, کہتے ہیں یہیں کہیں پڑا ہوگا. ٹھیک ہے, یہیں کہیں پڑا ہوگا, ہمیں نہیں پتا. ٹھیک ہے, ہمیں نہیں پتا. اور جب والد کی باری آتی ہے, میں تو قطعاً بھائی مجھے اگر کوئی غسل کا کیا تو میں غسل نہیں دیتا کسی مردے کو,
اس کی وجہ بلا کیا پتا، میں اس وجہ سے نہیں دیتا کہ مجھے نفرت ہے، نہیں، مردے کو غسل دینا ثواب ہے، اس کو کوئی والد تمہارا ہے، بھائی تمہارا ہے، ٹھیک ہے، رشتہ دار تمہارا ہے، غسل ہم دیں، تجھے شرم نہیں آتی؟ بغیرت انسان آج تک تو نے سیکھا کیا؟ آج تک تو نے کیا سیکھا کہ تو اپنے باپ کو غسل نہیں دے سکتا، اپنے بیٹے کو غسل نہیں دے سکتا، مولوی کو بلاتا ہے اور اسی مولوی کو تو گالیاں بھی دیتا ہے۔ آ رہی میری بات سمجھ میں؟ بھائی خود مجھے تو آج تک میں نے پہلے دیے لوگوں کو غسل، میں نے دیے الحمدللہ، میں نے جنازے بھی پڑھائے ہیں، مگر جب یہ بات آ گئی نا اب ہمیں کو غسل کیا نا، ہم کو خود دو، ہم تمہارے سر پہ کھڑے ہوتے ہیں، ہم دے دیں گے۔ مجھے ایک آدمی نے بلایا غسل کے لیے کہ جی میرا والد فوت ہوا، اس کو غسل دو، میں کہا جی میں آ رہا ہوں، میں آ رہا ہوں، اچھا جی آگے ہو جاؤ، میں کہا میں کیوں آگے ہوں، میں کہا باپ تمہارا آگے میں ہو جاؤں، میں کہا نہ میں تمہیں طریقہ بتاؤں گا، غسل تم دو۔ کہتے جی تسی میں تانوں وکھرا مولوی ویکھیا، میں کہا ہاں جی وکھرا مولوی ویکھیا، میرے بغیر تانوں مولوی بھی نہیں لگے۔ میں کہا ہم وہ نہیں کہ غسل دینے کے بعد تمہارا ہمارے ہاتھ میں 200 رکھ دو، ہم ایسے کر کے جیب میں ڈال دیں۔ میں کہا ہمیں کسی کو 200 کی ضرورت نہیں، نہ 500 کی ضرورت ہے، ہم تمہیں طریقہ بتائیں گے، ہم تمہیں دین سکھائیں گے۔ اللہ نے ہمیں ہماری ڈیوٹی لگائی تو لوگوں کو دین سکھاؤ، نہ کہ لوگوں کے کام کرو، لوگوں کے پیسے جیب میں ڈالو، وہاں سے تتر بدر ہو جاؤ۔ میں نے کہا نہیں غسل دینا دے دو ورنہ میں یہاں سے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر کھڑے ہو کے سارے مجھے گور گور کے دینا شروع ہو گئے، میرا بڑا بھائی کہتا ہے یار دے دے، میں کہا نہیں، کہتا نہیں، میں کہا تو دے دے، میں کیوں دوں؟ بس وہاں پہ میں نے کھڑے ہو کے طریقہ بتایا، میں کہا یہ کرو یہ کرو یہ کرو۔ جب غسل دے دیا، غسل دینے کے بعد قبرستان میں جنازہ لے گئے، میت کو سامنے رکھا، میں نے 8 منٹ میں نے تقریر کی، تقریر میں سارے ان کی بےزتی کی۔ میں نے کہا رشتہ دار مجھے بتاؤ جتنے بھی رشتہ، میں کہا یہ وارث کھڑا ہے، وارث کھڑا ہے، مجھے نماز جنازہ بتاؤ۔ میں کہا یہ جو میں نماز جنازہ پڑھا رہا ہوں یہ جائز نہیں ہے، میں کہا یہ قطعاً جائز نہیں ہے، جاؤ میں کہا کسی مفتی سے فتویٰ لے لو اگر مجھے کوئی فتویٰ لگاتا ہے۔ کہتے کیوں جائز نہیں؟ میں کہا اس لیے، میں کہا حکم یہ آیا کہ جس آدمی کا والد فوت ہو جائے نا، بیٹے کو چاہیے کہ وہ جنازہ خود پڑھائے، جنازہ خود پڑھائے۔ اگر تمہاری ماں فوت ہوئی جنازہ خود پڑھاؤ، مگر ہمیں تو آتے نہیں ہیں، ہمیں تو گانے آتے ہیں، ہمیں تو جو نا دنیا کے نخرے آتے ہیں، ہمیں رنگینیاں آتی ہیں، ہمیں دین کا تو نہیں نا پتا، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے ہم دور ہیں نا اس سے، ہم اس سے دور ہیں۔ مگر والد فوت ہو جائے ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم نے والد کے لیے دعا کیا مانگنی، والدہ کے لیے دعا مانگنی، خاک آپ کے ماں باپ کی بخشش ہوگی، خاک ہوگی ایسی بخشش، مگر یہ ہم نے سیکھنا کب ہے؟ اب دیکھو افسوس، صد افسوس کی بات ہے، یقین مانو جمعے کے دن ہم نے اعلان کیا نا کہ ہم نے ریل نکالنی، صرف یہ 2 بندے تھے، ٹھیک ہے، یہ خیر عامر نے مجھے بتایا، نماز پڑھ کے چلے گئے تھے، ٹھیک ہے، یہ تو خیر ہمارے ساتھ ہوتے ہیں جو ہمارے شاگرد ہیں، باہر سے صرف یہ 2 آدمی آئے تھے۔ اب دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ہم نے آواز لگائی ہے، ہم نے وہ ریلی میں نکل کے ہمیں کون سے پیسے مل گئے؟ شاید آپ کے ذہن میں لوگ کہتے ہیں نا یار مولوی کا ہر کام اس میں کوئی نہ کوئی ہوگا، مگر یقین مانیں آپ کو دنیا میں مولوی ملیں گے، ٹھیک ہے نا، ملیں گے، ہم یہ نہیں کہتے نہیں ملیں گے، اعلیٰ ملیں گے، عرفہ ملیں گے، ہم مولوی نہیں ہیں، ہم ایک طالب علم ہیں، مگر ہم لوگوں کو یہ سمجھاتے ہیں، ہم لوگوں کے ذہن سے یہ نکال رہے کہ ہر مولوی کھانے والا نہیں ہوتا، ہر مولوی 2 نمبر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، ہر کیٹاگری میں آپ اوپر سے لے کے نیچے تک، نیچے سے لے کر اوپر تک چلے جاؤ، 1 نمبر 2 نمبر آدمی ملتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر ہر کسی کو ایک لائن میں رکھے، ایک تکڑی میں رکھے، قطن غلط نہ کو، شاید لوگوں کے ذہن میں یار اس سے کچھ ملے گا، نہیں، ہم نے نکلنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے، اللہ کے رسول، اور آج اللہ کے رسول کی ذات کو تم ٹائم نہیں دو گے، اللہ کے رسول پر درود شریف نہیں پڑھو گے، اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرو گے، قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن یہاں سے لے کر یہاں تک بازو چمکتے ہوں گے، چمکتے آئیں گے، بازو چمکیلے ہوں گے، جب قریب آئیں گے نا، قریب اللہ کے نبی کے حوض کوثر پر پانی پینے کے لیے اللہ کے نبی کے ہاتھوں سے، تو فرشتے کہیں گے سحقن، کہیں گے یا رسول اللہ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے آپ کی دین کی فرما برداری نہیں کی تھی، یہ بدعتی لوگ تھے، مشرک لوگ تھے۔ اللہ کے نبی فرمائیں گے سحقن دفعو جو میرے حوض کوثر سے، اللہ کے نبی اپنا چہرہ اس طرح کر دیں گے، اور جس آدمی سے میرے اللہ کے نبی نے اور میرے اللہ نے چہرہ پھیر دیا نا، قیامت کے دن اس آدمی کا ٹھکانہ جنت نہیں بلکہ جہنم ہوگا، جس آدمی سے آج اگر ہم اللہ کے رسول کے طریقے سے منہ پھیر لیں گے تو پھر یہ قطعاً یہ مطالبہ نہ کرنا، قطعاً یہ اپنے دل میں نہ رکھنا کہ قیامت کے دن رسول اللہ ہماری بخشش کر دیں گے۔ بخشش اس کی ہوگی کہ ابو بکر بن کر دکھائیں، عمر بن کر دکھائیں، عثمان بن کر دکھائیں، ٹھیک ہے، جیسے علی حجویری تھے، یہ بڑے بزرگ تھے، انہوں نے محنتیں کی تھی جس کی وجہ سے آج ان کو صلہ مل گیا، ان کا مقام ملا، کیوں کہ اللہ کے راستے پر چلے، نبی کے طریقے پر چلے ہیں، جس کی وجہ سے کامیابی ان کے قدم چوم دی تھی، ٹھیک ہے، دنیا میں کوئی ایسا کام نہیں یقین مانو جو ان لوگوں کے لیے آسان نہ تھا، سارے کام ان کے لیے آسان تھے، یہ گھر میں بیٹھے تھے، کھانے ان کے پیچھے رزق ان کے پیچھے، ہم رزق کے پیچھے، رزق ان کے پیچھے۔ حاجی عبدالوہاب صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا، کہنے لگا کہ میں آپ کے لیے پیسے لایا ہوں، کہا نماز پڑھتے ہو؟ کہا کبھی پڑھتا ہوں کبھی نہیں پڑھتا ہوں۔ اچھا آپ پر تو حج فرض حج کیا ہے؟ نہیں جی میرے پاس وقت نہیں ہے حج کے لیے، ٹھیک ہے، سرمایہ دار۔
کہا اپنے پیسے لے جاؤ، ہمیں تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں نہیں چاہیے تمہارے پیسے. کہا جی لے لے، تھوڑے سے لے لے. تھوڑے سے کیا، اتنے بھی نہیں لوں گا. جاتے وقت کہنے لگا حضرت جی اتنے بڑے پیسے نہیں ملیں گے آپ کو، کوئی اور دینے والا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے بابا جی اتنا پیسہ لایا ہوں، کوئی آپ کو نہیں دے گا. کہا اچھا، کہ پوری دنیا میں اتنے پیسے ٹھکرانے والا بھی کوئی نہیں ملے گا، جاؤ. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، اتنے بڑے پیسے کو ٹھکرانے والا بھی تمہیں، اگر تم کہتے نا کہ اتنے پیسے دینے والا کوئی نہیں ہے، تو اتنے بڑے پیسے کو لات مارنے والا بھی کوئی نہیں. جاؤ لے جاؤ اپنے پیسے، باڑ میں لگ جائے، تمہارے ایسے پیسے میں پیسے نہیں چاہیے. جب جانے لگا، لوگوں نے پوچھا بابا جی کی جوتیاں کہاں ہیں؟ کہا یہ جوتیاں پڑی ہوئی ہیں. جوتیوں میں چیک دے کر چلا گیا، جوتیوں میں چیک رکھ کے چلا گیا، چیک جس پہ کروڑ روپے قیمت لگی ہوئی تھی. تو جب بابا جی نے جوتے پہنے، جوتوں کے ساتھ کچھ کڑکڑ کی آواز آئی، آپ نے جب نکالے تو چیک نکلے اس سے، جس پہ کروڑ روپے لکھے ہوئے. تو فون نمبر لکھ دیا کہ جب آپ چیک جا کے کروانے جاؤ گے نا تو ہمیں فون کر دینا، وہ چیک نکل آئے گا. تو آپ نے وہ چیک ہاتھ میں پکڑے، دیکھو کہ تم رزق کے پیچھے، رزق ہمارے جوتوں میں. ٹھیک ہے، تم رزق کے پیچھے اور رزق ہمارے جوتے میں بڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کہ رزق کے پیچھے مت بھاگے، آپ ایسا عمل کرو کہ رزق آپ کے پیچھے آئے، آپ کے پیچھے آئے. میں آپ کو چھوٹی سی بات کہنے لگوں، جتنے بھی یہ مولوی طبقہ نا، مولوی طبقہ، ان کو آپ کبھی غمگین نہیں دیکھو گے. آپ کی 2 بچے ہوتے ہیں، آپ پریشان ہوتے ہیں. مولوی کی 3 شادی ہوتی ہے، ماشاءاللہ 12 بچے ہوتے ہیں. ادھر سے آپ اپنے مولا عمران کو دیکھو، ادھر سے ایک نکلتا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، جیسے وہ بلی چوہا کھیل ہی نہیں ہوتا، ایسے کڑ 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 کر لگی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، کتنے بچے ہیں؟ کبھی اس آدمی کو غمگین دیکھا؟ کبھی نہیں دیکھا. 17-18 ہزار کا ماہانہ دودھ ہے. ٹھیک ہے، ان کا دودھ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اور بھی بڑے بڑے کھانے ملتے ہیں. یہ تو چلو خیر اپنے کی بات ہے. اوروں کو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، کبھی غمگین نہیں دیکھو گے ان کو، کبھی غمگین. کیوں کہ مصالحے پہ کھڑے ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول کو خوش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ کو خوش کرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں تمہارے پیچھے آئے گا، تمہارے پیچھے آئے گا. کبھی غمگین کسی، آج تک آپ پوری کیٹیگری میں اٹھا کے دیکھو، کسی مولوی نے خودکشی نہیں کی. ٹھیک ہے، کسی مولوی نے خودکشی نہیں کی، بلکہ مولوی مرا کھانے کی وجہ سے. امام ترمذی ایک جو ہے کتاب پڑھ رہے تھے، اور کتاب پڑھ کے نا 7 کھجوریں تھیں. ٹھیک ہے، کھجوریں کھاتے کی کتاب پڑھتے گئے، کھجوریں کھاتے کی کتاب پڑھتے گئے، کھجوریں کھاتے کی کتاب پڑھتے گئے. اتنا بڑا کھجوروں کا ٹوکرا تھا، کتابوں میں مگن تھے، سارے کھجوریں کھا کے جب کھجوروں کو دیکھا ٹوکرے کو کہ میں اتنے بڑے کھجوریں کھا گیا ہوں، بس اتنے بڑے، جب وہ ٹوکرے کو دیکھا لیکن اسی وقت وفات پا گیا. ایک یقین نہیں آیا، یار میں آپ کے سامنے کو 10 کلو کھجور رکھ دوں، کھا لو گے آپ؟ مگر آپ کھا لو گے تو آپ کو پڑے. اب وہ جو نے کھجور کے ٹوکرے کو دیکھو، ہوئے 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 میں تو 20 کلو کھجوریں کھا گیا، فوت ہو گئے. تم بھوکے مرتے ہو، ہم کھا کھا کے مرتے ہیں. ٹھیک ہے، لوگ بھوکے مرتے ہیں نا، ہم کھا کھا کے مرتے ہیں. کیوں کہ ہم نے لیبل، اب دیکھو بے شک ہم، اگر ایک آدمی نا، دیکھو جب آپ یہ لیبل لگا لو گے نا، آپ جب فوج میں جاؤ گے، آپ فوج میں، آرمی میں، پولیس میں جب جاؤ گے، آپ کو وردی پہنا دیں گے. ٹھیک ہے، اندر سے نہیں پتا کہ غدار ہے کہ وفادار ہے. ٹھیک ہے، مگر روپ آپ کا کیا ہے؟ آپ کی روپ ملتی جلتی، آپ جاؤ گے. ایسا ہی ہے نا، جب آپ جاؤ گے نا، آپ کی وردی پہنی ہوئی ہے، اب پتہ تو نہیں یہ اندر آدمی وفادار ہے کہ غدار ہے، اللہ کو پتہ ہے نا. مگر آپ کا روپ پہنا ہوا آپ یہ بتلاتا ہے کہ یہ پاکستان آرمی یا پاکستان فوج کا آدمی. میں مثال دے رہا ہوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج تک ہماری فوج میں غدار آدمی نہیں ہے. ہمارے فوج میں، ہماری آرمی میں، ہمارے عیسائی میں آج تک آپ کو غدار آدمی نہیں ملے گا. سارے وفادار ہیں جو ملک کے ساتھ وفا کرتے ہیں، ملک کے لیے لڑتے ہیں، ملک کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. مگر میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، وردی اور ان وردی کی بات ہے. یہ ہماری وردی جو اللہ کے رسول نے دی ہے، بس ہم نے یہ وردی پہنے، چاہے ہم 2 نمبر ہیں اندر سے، مگر اللہ ہمیں کھلا رہا ہے، اللہ ہمیں پلا رہا ہے. بس کہنے کا مقصد یہ ہے، مختصر بات یہ ہے کہ رسول اللہ کے طریقے پر چلیں. اور آج آپ کے اس مجلس میں آپ کو ایک بات کہنے لگا ہوں، ٹھیک ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلتے ہوئے نا، یہ داڑھی آپ نے رکھنی ہے. ٹھیک ہو گیا نا، داڑھی رکھنی ہے، اور داڑھی پوری 1 موٹ رکھنی ہے. ٹھیک ہے، شلوار ٹخنوں سے اوپر اٹھا کے چلنی ہے، یہ آپ کی شلوار. ٹھیک ہے، یہاں تک ہو، چلو یہاں تک نہ ہو، یہاں تک ہو، مگر یہ چیز ڈکی ہوئی نہ ہو. ٹھیک ہے، یہ آج میرے ساتھ اس مجلس میں وعدہ کر انشاءاللہ ایسا کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، وعدہ ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. آپ کا بھی ہاتھ کھڑا ہے، آپ کا نہ ارادہ نا بخیر ارادہ. زندگی موت کا دیکھیں، میں آپ کو ایک بات کہنے لگا ہوں، مجھے کوئی کہہ دے کہ میں 1 سال جینے کے لیے تیار ہوں، میں اس کو فتویٰ لے کے دے دیتا ہوں، وہ نماز نہ پڑھے، میں اس کو نمازیں معاف کروا دیتا ہوں. بڑی بات کہنے لگا ہوں. ایک آدمی مجھے لکھ کے دے دے کہ میں 7 سال جیوں گا، میں کہتا ہوں نماز نہ پڑھیں، حج نہ کریں، نیکی نہ کریں، جو اس کے دل میں آتا ہے وہ سارے گناہ وہ کریں، اس کو کوئی گناہ نہیں ملے گا. آ رہی میری بات سمجھ میں؟ سمجھ لگ رہی میری بات میں آپ کو؟ اگر کوئی مجھے لکھ کے دے دے، اور اگر آدمی یہ کہ یار مجھے پتہ نہیں ہے، تو پھر سجا لو، کیونکہ زندگی موت شاید جہاں سے وہاں تک دروازے تک نہ جا سکے. انسان اتنا آپ کو طاقتور کہتا ہے نا، انسان اتنا کمزور ہے نا، اتنا اگر انسان کو موشن لگ جائے نا تو انسان ایسے ہو جائے. ٹھیک ہے،
انسان کے اندر کیا طاقت ہے؟ میں کہتا ہوں یہ دروازے، یہ پلر شلر، یہ طاقتور ہے، ٹھیک ہے؟ انسان طاقتور نہیں ہے، انسان کمزور، انسان پانی کا بلبلا ہے، بس پانی آ گیا اوپر، وہ کڑک ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا، بس انسان کی بھی یہی مثال ہے. آپ کو چلتے چلتے صحیح آدمی، پلوان آدمی، یار جارا پلوان، جارے پلوان کا نام سنا نا، جو واقعی پلوان تھا، ٹھیک ہے نا، موت کھا گئی کہ نہیں کھا گئی اس کو، ٹھیک ہے، کہ جس کا پاک و ہند میں ایک نعرہ تھا کہ میرے ساتھ کوئی لڑکے دیکھ لے، پنجہ جما کر دیکھے، اگر اس آدمی نے ہاتھ ایسے کر دیا نا، تو اگر 40 آدمی اس کے ہاتھ کو ایسے کر دیتے نا تو ہاتھ نہیں ہلتا تھا اس کا. طاقت تھی نا، اللہ نے طاقت دی تھی، جوانی دی تھی، مگر بتاؤ موت کے سامنے ہار گیا کہ نہیں ہار گیا، ٹھیک ہے؟ موت نے اس کو بچاڑ دیا. انسان اپنے آپ کو طاقتور کہتا ہے نا، ایک چھوٹا سا ڈنگی مچھر، چھوٹا سا، بس یہ کر کے چلا گیا. ڈاکٹر کے ٹیکے سے ہم بیمار ہونے والے نہیں ہیں، مگر مچھر کے ٹک سے ہم بیمار ہو گئے، اور ایسے بیمار ہو گئے کہ ہم ایسے ہو گئے، ٹھیک ہے؟ ہمارے والد صاحب بیمار ہو گئے ڈینگی کی وجہ سے، اچھے بڑے ماشاء اللہ آپ دیکھا سرخ پٹھان ہے ٹماٹر کی طرح، ٹھیک ہے، مگر ڈینگی نے کیا کر دیا؟ کمزور کر دیا. اللہ دکھانا یہ چاہتے کہ تمہاری طاقت کچھ نہیں ہے، جس کے ذہن کے اندر ہم نے ڈال دینا وہ طاقت ہے. مچھر ہے، اس کو ہم نے حکم کر دیا کہ فلاں بندے کو ڈس لے، فلاں کوئی بیماری چلے گی، یہ اللہ کی طرف سے ہے. تو بس زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں ہے، قدر پتہ نہیں. دل کے اندر یہ نہ سوچو یار میری عمر آنے، جب سفید بال آ جائے نا، سمجھو آپ کو اوپر سے پروانہ جاری ہوگا کہ قبرستان کی طرف دیکھو. یہ سفید چیز اس کی علامت ہے کہ قبرستان کو دیکھو، آگے نہ دیکھو، ڈرامے فلمیں نہ دیکھو، پیچھے دیکھو، پیچھے بس کہ ہمارا پیچھے انجام کیا ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارے لیے وہ کالے کپڑے، اس میں ہم نے کتنی تیاری کی ہے. یہ سفید چیز اس چیز کی علامت ہے. اب دیکھو جب آپ کو فون آتا نہیں، کسی کی علامت ہوتی کہ کسی کو کال آ رہی، کسی کو آپ سے کام ہے. یہ سفید اس چیز کی علامت ہے کہ آپ کو ادھر سے کال آ رہی، پیچھے سے بار بار رنگ ٹون ہو رہی ہے، بار بار ہو رہی ہے، اس پہ کوئی اٹھے نہ اٹھے اس کی اپنی مرضی ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. الہ العالمین جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین جتنے میرے بھائی میرے دوست یہاں پہ بیٹھے ہیں اللہ، سب کے گھروں سے پریشانیاں دور فرما، سب کے گھروں میں خوشحالیاں لا. الہ العالمین ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا سچا یا اللہ امتی بنا، اور اللہ کے نبی کے لیے یا اللہ ہمیں اپنے کاموں کو سیدھا کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین جتنے میرے نوجوان یہاں پر بیٹھے ہیں اللہ، سب نے نیت کی اللہ کہ ہم داڑھی رکھیں گے، ہمیں داڑھی رکھنے کی توفیق عطا فرما. 5 وقت کا نمازی با جماعت کے ساتھ یا اللہ مسجد میں پڑھنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے ہمیں کٹ مارنے کی توفیق عطا فرما. آمین.